بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ اب یہاں پہ آ گئی ہے کہ قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ رہبری کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے انتخاب جب بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل قرآن مجید کی متعدد آیتیں پڑھ کے یہ بات واضح کی کہ رسالت، امامت، خلافت، نبوت یہ سب اللہ کے ذمے ہے، اس کا انتخاب اور بنانا. اور خالی اتنا ہی نہیں بلکہ آل اور ذریت، اس کا انتخاب بھی پروردگار عالم کرتا ہے. چنانچہ آل ابراہیم اور آل عمران، ذریت نوح اور ذریت ابراہیم کو خاص طور سے نام لے کے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو چنا ہے. اب مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے بعد قانون میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے؟ دستور اسلام کچھ بدلنے والا ہے؟ مذہب کا پرانا ڈرہ اور پرانا قاعدہ جو مذہب کا ہے، جس بنیاد کے اوپر آدم سے لے کے حضور سرور کائنات تک کا انتخاب ہوا ہے، کیا خدا اپنے آخری رسول کے بعد اپنے اس اصول کو بدل دے گا اور کیا کوئی نئی تبدیلی آئے گی اسلام کے اندر؟ یہ بات غور طلب ہے. تو اسلام نے یہ کہہ کے تبدیلی کے دروازے بند کر دیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے دستور میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کے اصول میں، اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی. قانون ہمارے یہاں بنتے ہیں اور بدل دیے جاتے ہیں. اس کے اندر کبھی کچھ اضافہ ہوتا ہے، کبھی امینڈمنٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی قانون تھوڑے دنوں نافذ کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے. قانون بناتے وقت بعض فقہوں اور بعض پہلوؤں کے اوپر قانون سازوں کی نظر نہیں ہوتی، یا اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے یہ پورے طریقے سے بات واضح نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اصلاح سمجھ میں آتا ہے، کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں اور ہنگامہ خیزی پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر دستور میں قانون بدلے جاتے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات ہے، نہ حیرت کی بات ہے، نہ نئی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اسی لیے بدلے جاتے ہیں کہ ہمیں کل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے قانون کی ان لفظوں سے مجرم یہ فائدہ اٹھا لے گا، لہذا ہم نے بعد میں دستور میں ترمیم کر کے اس کا اضافہ کر دیا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ قانون نافذ کریں گے تو عوام پر اس کا یہ رد عمل ہوگا، لہذا ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی اس کے اندر تاکہ وہ خطرناک رد عمل جو ہے وہ رک جائے۔ تو چونکہ ہمارا علم محدود ہوتا ہے اور آنے والے کل کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کا علم محیط ہے اور صبح قیامت تک اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا جو قانون اس نے بنایا اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اعلان کر دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو جس اصول کے اوپر آدم بنے ہیں اسی اصول کے اوپر قیامت تک بنتے چلے جائیں گے۔ بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈے دل سے معاملے کو غور کرتے چلیے۔ جس اصول کے اوپر انتخاب آدم ہوا ہے اسی اصول کے اوپر انتخاب ہوتا چلا جائے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انتخاب نوح کا بھی وہی اصول تھا، انتخاب جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی اصول تھا، اور انتخاب سرور کائنات کا بھی وہی اصول تھا۔ تو اب یہ تو قرآن میں کوئی اسپیشل آیت ہو کہ ہم نے آئندہ سے اپنے حبیب کے بعد اصول بدل دیا ہے، اور مسلمانوں وہ حق جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اسی اصول کے اوپر اللہ بنائے گا۔ اللہ کاہے کے لیے بنائے گا اور کسے بنائے گا؟ رسالت تمام ہو رہی ہے تو اب کیا دین کو بغیر رہبر کے چھوڑا جائے گا یا کوئی رہبر ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے پاس ہمیں کافر کہنے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ اس لیے کافر ہیں کہ ان کے یہاں عقیدہ امامت ہے۔ دیکھیے آپ ان کی بھی سن لیجئے، سنیے سب کی، چاہے جس پر بھی عمل کیجئے، لیکن سنیے اپنے مخالف کی بھی اور بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے۔ انہوں نے کہا شیعہ اس لیے کافر و بے دین ہیں، اسلام سے خارج کیے جانے کے لائق ہیں کہ یہ امامت کو مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس عقیدہ امامت ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اور امامت کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ نبوت میں ایکسٹینشن ہے، اور چونکہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں لہذا یہ اسی بنیاد پر کافر ہیں جس بنیاد پر قادیانی اور بہائی کافر ہیں۔ یہ ہے ساری گفتگو کا خلاصہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے اور وہ ذہنی طور پر اس کے واسطے تیار ہو جائیں کہ کیا ہم امام کو مان کے کافر ہو جاتے ہیں یا ہمارے ایمان و عقیدے میں امام کو مان کے تقویت آتی ہے۔ یہ مسئلہ غور طلب ہے، اس کو ٹھنڈے دل سے سن لیجیے۔ امامت کا عقیدہ کیا ہمارے واسطے سبب تقویت ایمان ہے، سبب تقویت یقین ہے، یا امامت کا عقیدہ ہمارے لیے سبب کفر و الحاد و گمراہی ہے؟ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یعنی
اصول دین عقل کی بنیاد پر طے ہوں گے، باپ کے کہنے یا پیر کے کہنے یا بزرگ کے کہنے پر نہیں طے ہوں گے۔ یہ غالباً پرسوں کی مجلس میں اس کو بڑی وضاحت سے میں پڑھ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اصول دین عقل کی بنیاد پر طے ہوں گے، تو ہم نے توحید کو عقل کی بنیاد پر مانا کہ اللہ ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے۔ ہم نے توحید کو عقل کی بنیاد پر مانا۔ اس میرے بیان کے حصے کو توجہ سنیے گا۔ ہم نے توحید کو عقل کی بنیاد پر مانا۔ عقل نے ہماری کہا کہ خالق کو ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مادہ خالق ہے، میٹر سے بن گئی یہ دنیا اور آپ بھی میٹر سے بن گئے، تو میں ایک بات کہوں گا جس کو آپ سوچیے اور اپنے بچوں کو جب سمجھ میں آ جائے تو سمجھائیے۔ بالکل سمپل بات ہے اور ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ 1,00,000 مائنس مل کے 1 پلس نہیں بنا پائیں گے۔ 1,00,000 نہیں مل کے 1 خاں کی تخلیق نہیں کر پائے گی۔ 1,000 دروازوں پر جا کے سوال کیا، کسی نے 1 پیسہ نہ دیا، تو 1,000 دروازوں پر جانے والے کی جیب میں جب ہر دروازے سے نہیں جواب میں ملی تو شام تک 1 پیسہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ 1,000 نہیں جو ہے وہ جواب میں 1 درہم نہیں کریٹ کر دیں گی۔ اور آپ نے 1 کروڑ مائنس 1 پلس نہیں بنا پائیں گے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم کو میٹر نے خلق کیا ہے تو میٹر میں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ آپ میرا اسٹیچو بنا لیں اتنا پرفیکٹ کہ سڑک پر کھڑا کر دیجئے اطہر صاحب کا اسٹیچو تو آنے جانے والے مومنین سلام کریں اور مسافر کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اتنا پکا اور صحیح اسٹیچو بنا لیں کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ سچ مچ اطہر صاحب کھڑے ہیں، سلام علیکم، کہ جواب نہیں دے رہے ہیں، بھائی اصلی والے نہیں ہیں، یہ اسٹیچو ہے۔ تو میرے اسٹیچو تو 100 بنا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے اندر میرے دماغ کی صلاحیت نہیں لا سکتے۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میٹر نے انسان کی تخلیق کی، صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ میٹر بے شعور ہے، یہ بے شعور میٹر مل کے باشعور انسان کہاں سے بنا لیں گے، اس کا جواب تو دیجیے۔ اب آپ اس کا جواب سوچتے جائیے، آپ کا دماغ خود ہی اللہ کو ثابت کر دے گا۔ ضرورت کسی باشعور کی ہے جس کے پاس عقل بھی ہو، جو اپنی عقل کی وجہ سے ہمارے اندر جوہر عقل پیدا کر سکے۔ تو ہم نے عقل سے اللہ کو مانا ہے، عدل کو ہم نے عقل سے مانا، اس لیے کہ اگر اللہ عادل نہیں ہوگا تو ہمارے روزے نماز اعمال خیر کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ ہر چیز کی سیکورٹی چاہیے آپ کو، جاب کی سیکورٹی چاہیے، بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو سیکورٹی چاہیے، کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سیکورٹی چاہیے۔ اگر سیکورٹی نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں دنیا میں، اگر سیکورٹی نہیں تو کوئی چیز نہیں۔ مجھے دبئی بلایا جن لوگوں نے، مجھے ان پر اعتماد ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ سے کہتے واپس جائیے ہم ویزا نہیں دیتے آپ، تو ہم خواہ بخواہ کے لیے دبئی تک آن کے چلے جائیں گے۔ تو سیکورٹی اطمینان ہونا چاہیے اس پارٹی پر جو بلا رہی ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں ویزا ملے گا، جب ہم جائیں گے تو ہمیں رہنے کی جگہ ملے گی، جب ہم جائیں گے تو ہمیں مجلس پڑھنے کا چانس دیا جائے گا۔ جس نے بلایا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ ہم ایئرپورٹ پر آئیں اور ویزا کچھ نہیں، ٹیلی فون کیا، نمبر ملایا، فلاں صاحب ہیں، ان کا وہ تو 4 دن پہلے یورپ چلے گئے، وہ یہاں کا،
سب مجلسیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہیں یہاں، تو صاحب دوسرے سال کون ذاکر آئے گا؟ آپ انصاف سے بتائیے، دوسرے سال ایسی پارٹی میں کون ذاکر آئے گا پڑھنے کے لیے جہاں معلوم ہوا کہ اطہر صاحب تو گئے تھے، وہاں یہ حرکت ہو گئی، ان کے ساتھ بیچارے واپس آ گئے۔ سیکورٹی چاہیے۔ تو جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں تو اگر اللہ عادل نہیں ہوگا تو اس کی سیکورٹی کیا ہے؟ جو خیرات کرتے ہیں اس کی سیکورٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اجر ملے، آپ نے بدی کی ہے تو آپ کو سزا ملے، آپ نے اچھا سلوک کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے، برا سلوک کیا ہے تو برا بدلہ ملے۔ اور اگر وہ عادل ہی نہیں ہے تو زندگی بھر عبادت کر کے جائیے، صاحب کا موڈ خراب تھا جب پہنچے، ان کا ڈال دو جہنم میں سے۔ ان کا حضور زندگی بھر نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے ہیں، بڑا مومن ہے، کہیں گے ہاں معلوم ہے مومن ہے، ہم کہتے ہیں ڈال دو۔ اور چھٹا وہ بدماش گیا ہسٹری ہیٹر، ہاں اعلیٰ علیین میں لے جائیے، تشکیل جائیے، کہ حضور بڑا بدماش تھا، کہیں ہم کہہ رہے ہیں جی لے جاؤ۔ تو پھر تو میاں کوئی کچھ نہ کرے گا۔ اگر عدالت نہیں ہے تو کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، کسی چیز کی سیکورٹی نہیں ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ عدالت ہونا چاہیے ورنہ کچھ نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ رہبری کے لیے کسی کو ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے کوئی راستہ بتانے والا ہونا چاہیے۔ آپ نے اسکول کھولا ہے، بچے آئے ہیں تو استاد کو ہونا چاہیے جو بچوں کو پڑھائے، عقل کہتی ہے۔ نبوت، اب جب نبوت ختم ہو رہی ہے اور آخری نبی آ گیا دنیا میں، توجہ سنیے گا، آخری نبی آ گیا دنیا میں اس اعلان کے ساتھ کہ مجھ پر نبوت تمام ہو رہی ہے اور اب کوئی نبی نہ آئے گا، تو ہم نے اللہ کی سرکار میں ایک اپلیکیشن موو کی۔ ہم نے کہا معبود جب تیرا آخری نبی دنیا سے جانے لگے اسی وقت ساتھ میں قیامت بھیج دے، ادھر نبی کی روح نکلے ادھر دنیا میں قیامت آ جائے، بس آخری نبی آ گیا، مقصد حل ہو گیا۔ اس لیے کہ آخری نبی چلا جائے گا، گمراہ کرنے والا رہے گا۔ لہذا جیسے ہی آخری نبی جانے لگے، جیسے ہی تیرا سیکورٹی کا انتظام ختم ہو ویسے ہی دنیا بھی ختم کر دے۔ معلوم اپلیکیشن ریجیکٹ کر، نہیں صاحب نے نہیں منظور کی، ریجیکٹ کر کے واپس کر دی۔ ہم نے دوسری اپلیکیشن موو کی، معبود اگر یہی بات ہے تو سب سے بڑے نبی کو قیامت تک کی زندگی دے دے، تو قادر مطلق ہے، سب سے بڑا نبی قیامت تک زندہ رہے۔ یہ جہاں گڑبڑ ہو، جہاں گمراہی ہو، جہاں شیطان کوئی حرکت کرے وہاں نبی سامنے آ جائے ہدایت کرنے کے لیے۔ ان کا درخواست نامنظور، یہ بھی منظور نہیں ہوئی، ریجیکٹ ہو گئی۔ ہم نے تیسری اپلیکیشن موو کی، فوراً پالنے والے شیطان کو موت دے دے، اپنے بڑے نبی کی زندگی ہی میں شیطان کو موت دے دے کہ دنیا میں برائی کے جراثیم رہیں ہی نہیں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو دنیا سے غائب ہو گئی ہیں۔ پلیگ کی بیماری بڑی خطرناک تھی، دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب اگر اس کا ویکسین نہیں ہے دبئی میں یا انڈیا میں یا پاکستان میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے وہ دنیا میں، تو ویکسین کی کیا ضرورت؟ لہذا شیطان ہی نہ رہے، گمراہی کے جراثیم ہی نہ رہے، سب اپنے نیک و اہل رہیں، اپنے وقت پر نماز، وقت پر روزہ، ایمانداری، جس کی امانت لی اسے واپس کی، جو بولا سچ بولا، جس نے بات کہی حق بات کہی، کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کا، سب اپنے کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے دنیا کے اندر ایمانداری اور نیکی کے ساتھ۔ ان کا نو، یہ بھی اپلیکیشن ریجیکٹ۔ اب آپ سوچئے عقل کیا کہتی ہے، پوزیشن کیا آ گئی؟ رسول رہے گا نہیں، شیطان رہے گا، قیامت تک ہمیں جانا ہے۔ اب
جو رسول کے بعد رسول آ رہا تھا اور بیچ میں آ کے بہکا دیتا تھا، جب اطمینان ہو جائے گا کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا ہے تو کتنے اطمینان سے آ کے لوٹے گا۔ تو معبود پھر ایک بات کہیں، ویسے تو رب ہے، جہاں سے چاہے بھیج دے، لیکن اگر یہ سب ہماری درخواستیں ریجیکٹ کر دیں تو اب اگر ہم بہک جائیں تو پھر ہم سے سوال نہ کرنا، پھر ہمیں عذاب نہ کرنا، پھر ہم سے پوچھنا نہیں جھوٹ کیوں بولے، نماز کیوں چھوڑی، حج کو کیوں نہیں گئے، فلاں کام گڑبڑ کیوں کیا تم نے۔ اس لیے کہ بہکانے والا ہے اور بچانے والا نہیں ہے، تو اگر ہم بہک گئے تو اس میں ہماری خطا نہیں، تیری خطا ہے کہ تو نے انتظام نہیں کیا، ہے بات کہ نہیں؟ تو عقل کہتی ہے کہ یا تو ہم پر عذاب ثواب ہٹا لیا جائے رسول کے بعد سے، اور اگر عذاب ثواب ہے تو پھر انتظام ہونا چاہیے۔ اب دماغ لاتا ہے کسی ایک انتظام کی طرف جو ہدایت کرے، توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، کسی انتظام کی طرف ہم آئیں جو ہدایت کرے۔ چونکہ دین کے آنے کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، لہذا سلسلے کا نام بدلا گیا۔ اگر سلسلہ دین جاری ہوتا آنا تو نام نہ بدلتا، چونکہ سلسلہ دین آنے کا سلسلہ بند ہو رہا تھا، لہذا رسالت کا نام بدل کے امامت رکھا گیا۔ امامت کا کام کیا ہے؟ کہ ہم کو ضلالت سے بچائے اور گمراہی سے بچائے اور راستہ بھٹکنے سے بچائے، یعنی دین کے راستے پر مستقل پہرے کا نام ہے امامت۔ غور کیا آپ نے؟ مستقل پہرے کا نام ہے امامت۔ اب چونکہ اسلام کی پوری ٹرمنالوجی عربی میں ہے اور ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، لہذا بہتیرے لفظوں کے سمجھنے میں ہمیں دھوکہ ہوتا ہے۔ لڑکے پوچھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، خلیفہ بھی ہیں کہ نہیں؟ اور جب جھگڑا ہوتا ہے آپس میں مسلمانوں میں تو جانتے ہیں آپ کیوں کر ہوتا ہے؟ تمہارے امام ہمارے خلیفہ، یوں ہوتا ہے جھگڑا۔ یہ محض مسلمانوں کی جہالت اور زبان نہ جاننے کا چکر ہے، اس لیے کہ ایک ہی آدمی امام بھی ہے خلیفہ بھی ہے۔ امام کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، خلیفہ رسول کا مطلب ہے رسول کے بعد آنے والا۔ تو ایک ہی آدمی رسول کے رشتے سے خلیفہ ہے، عوام کے رشتے سے امام ہے۔ جب خدا یا رسول لفظ استعمال کریں گے تو خلیفہ کے ساتھ، جب ہم کہیں گے تو امام کے ساتھ۔ ان کا ایک ہی آدمی کیسے ہوگا؟ ایک ہی آدمی ایسے ہوگا جیسے ایک ہی آدمی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ جب بیٹے کے سامنے آئے تو باپ ہے، اور جب اپنے باپ کے سامنے جائے تو بیٹا ہے۔ اب یہ صاحب ایک بات کہیے، یا باپ ہے یا بیٹا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ بھائی جب اپنے باپ کے سامنے گیا تو بیٹا ہے، اور جب اپنے بیٹے کے سامنے آیا تو باپ ہے۔ ایک ہی آدمی خلیفہ بھی ہے امام بھی ہے۔ جب رسول و خدا کے سامنے گیا تو خلیفہ ہے، جب عوام کے سامنے آیا تو امام ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اماموں کو خلیفہ نہیں کہتے، اس لیے کہ خلیفہ تو ان کو یا خدا کہے یا رسول کہے، ہمارے تو امام ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عقل کہتی ہے کہ رہبری کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اس انتظام کا نام ہے امامت۔
توجہ سنیے گا، اس انتظام کا نام ہے امامت۔ اب ہر ایک کے پاس قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ قانون نافذ کرتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھیے، میں شاید اپنے مطلب کو سمجھا لے جاؤں۔ قاتل کی سزا ہے پھانسی مثلا، ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا، ہم اس کو پکڑ کے لے گئے اور ہم نے پھانسی دے دی، یہ پھانسی قانونی ہے کہ غیر قانونی؟ یہ پھانسی قانونی ہوئی اس کی کہ غیر قانونی ہوئی؟ بھائی قاتل کی سزا پھانسی ہے، ہمارے سامنے اس نے قتل کیا، 4 گواہ موجود ہیں، لہذا ہم نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے جا کے ایک درخت پر لٹکا کے پھانسی دے دی، یہ پھانسی انلیگل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ قاتل ہے، لیکن آپ کو کون سی اتھارٹی ہے پھانسی دینے کی؟ آپ گواہی کے خانے میں تو آ سکتے ہیں لیکن ججمنٹ نہیں لکھ سکتے۔ ججمنٹ لکھے گا جج، ہوگا وہی عمل اس کے ساتھ، لیکن آپ کے قلم سے نہیں۔ قانونی جب بنے گا جب جج کے قلم سے ہو، اور اگر آپ نے پھانسی دے دی تو الٹے آپ کا کیس چل جائے گا، سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ عدالت پوچھے گی آپ تھے کون، کس اتھارٹی سے آپ نے اس کو پھانسی دی؟ کہا جی وہ قاتل تھا۔ کہا تو قاتل کو سزا دینے کے لیے ادارے ہیں، ہمارا رپورٹ کرتے، گواہی دیتے، اس پر جرم ثابت ہوتا، جج بیٹھ کے تحقیقات کرتا، مقدمہ چلتا، اس کے بعد پھانسی ہوتی، اس کو بالکل ہوتی۔ آپ کون سے پھانسی دینے والے؟ تو معلوم ہوا کہ پھانسی تو ہوتی ہے قاتل کو، مگر ہم آپ پھانسی نہیں دے سکتے ہیں۔ جج کو حق پہنچتا ہے، اس جج کو جس کو پھانسی دینے کا حق ہو، جیسے سیشن جج وغیرہ، کہ وہ پھانسی کی سزا لکھے۔ تو امام کس طاقت سے احکام نافذ کرے گا؟ کیا اتھارٹی ہے اس کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ سنو یہ نہ سنو، یہ بولو یہ نہ بولو؟ کس اتھارٹی سے نافذ کرے گا احکام؟ اس اتھارٹی کا نام ولایت ہے۔ اور ہمارے نے اس اتھارٹی کا نام، جس اتھارٹی سے اس کو حق پہنچتا ہے ہمارے نفسوں پر تصرف کرنے کا، اس اتھارٹی کا نام ولایت ہے۔ اور جس کے پاس وہ اتھارٹی ہو وہ ولی ہے، اور جو ولی ہو وہ ہماری زبان میں مولا ہے۔ محمد کل وقت تمام ہو رہا تھا، اس لیے بات ناتمام رہی تھی، اور آج کا وعدہ تھا۔ تو اب سنیے ہمارے پاس ولایت کا کیا تصور ہے۔ ہمارے پاس جو تصور ولایت ہے وہ قول رسول کے مطابق ہے۔ قول رسول کیا ہے؟ اللہ مولایا، خدا میرا مولا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ خدا میرا مولا، یعنی خدا کو رسول کی جان، رسول کے مال، رسول کے ارادے، رسول کی نیت، رسول کی فکر، سب پر حق حاصل ہے۔ لڑو نہ لڑو، بولو نہ بولو، خاموش رہو، تلوار نکالو، اس کو یہ بنا دو، اس کو وہ بنا دو، جو اللہ کہے اس کو رسول کو کرنا ہے۔ اللہ مولایا، خدا میرا مولا، وَأَنَا، اور میں، سب مسلمان ہی مسلمان بیٹھے تھے، اور ہر ایک کے 3 اسٹار لگے تھے۔
یہ سمجھ لیجئے رینک ان کا دیکھیے گا، ہر ایک کے 3 اسٹار لگے تھے، جتنے تھے سب صحابی، جتنے تھے سب مسلمان، جتنے تھے سب حاجی۔ جتنے تھے ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہوئے تھے، فضیلت کے 3 تمغے۔ جتنے حاضر تھے اس وقت جب حضور یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، ان سب بزرگان دین کو فضیلت کے 3 تمغے تو لگے ہی لگے تھے۔ اب اس سے آگے کسی کو کچھ ہو وہ الگ ہے، لیکن منیمم یہ کوالیفیکیشن تو ہر ایک کی تھی۔ سب مسلمان تھے، سب صحابی تھے، سب حاجی تھے، حجی کر کے پلٹ رہے تھے، اور بالکل تازہ حاجی۔ تازہ حاجی، ہاں یہ ہے، ابھی حج کر کے پلٹ رہے ہیں۔ اور کیسے حاجی؟ حضور کے ساتھ حج کیے تھے، ایسے ویسے حاجی بھی نہیں، جن کے امیر الحاج یا سید و سردار، یہ جو بھی کہہ لیجئے، خود سرور کائنات، ان کے مجمع میں حضور بول رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مولایا، خدا میرا مولا، وَأَنَا، ہاں میں سمجھتا ہوں حضور کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تھوڑی سی عربی پڑھے میں ہوں، بول نہیں پاتا بالکل، مگر سمجھ لیتا ہوں ذرا سی، پڑھو تھی کبھی بہت پہلے کبھی پڑھی تھی، زیادہ تک تو بھول گیا، لیکن کچھ تھوڑی بہت ابھی بھولی بسری یادیں ہیں۔ تو ہمارے خیال میں اس جملے کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ مولایا وَأَنَا مولاکم، اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا۔ یہ نقطہ کیوں نہیں غور کیا؟ اللہ مولایا، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وَأَنَا مولاکم، اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا۔ اے حضور یہ کہیے کہ اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا۔ اب اس کو ہم کیا کریں کہ رسول یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا۔ اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، ہر ایکس وائی زیڈ کا مولا نہیں۔ دیکھیے سامنے کی بات ہے، بالکل سمپل بات ہے۔ میں اتنی عربی آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگ تو بولتے ہیں، میرے ساتھ تو پرابلم ہے ذرا، لیکن یہ کہ اللہ مولایا وَأَنَا مولاکم، ٹھیک ہے نا عربی کا جملہ؟ اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا، یہ نہیں کہتے۔ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا۔ ہاں اب سمجھیے یہ کیا چکر کیا ہو رہا ہے حضور کا؟ اس کے آگے آئے گا امیر المومنین، صلوات بر محمد۔ اللہ مولایا، خدا میرا مولا، وَأَنَا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا، میں مومنوں کا مولا، ہر ایک کا نہیں، مومنوں کا مولا۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، یہ نہیں کہا کہ تم سب کا میں مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کے یہ علی مولا۔ اب جھگڑا نہ کیجئے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، جو محمد کو مانے گا وہی تو مانے گا، ورنہ مانے گا۔ صلوات بر محمد۔ محمد
جس کا میں مولا اس کے علی مولا. چلو ایک مسئلہ تو حل ہی ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی اولا بھی تصرف کے نہیں ہیں، دوست کے ہیں، اور آپ لوگ معنی غلط لیتے ہیں. رسول نے کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست. اور اس کے اندر ایک معاملہ میاں اور بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ یمن والے اصل میں خفا تھے علی سے، تو ان کو بتانے کے لیے رسول نے یہ حدیث کہی تھی تاکہ وہ علی سے خفا نہ رہیں، اور وہاں سے غدیر خم سے قافلے الگ الگ ہو رہے تھے، لہذا یمن والوں کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث کہی گئی. ایک تو کچھ ہماری جغرافیہ کمزور ہے، ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یمن کا قافلہ غدیر کدھر آئے گا. دبئی سے ایک پارٹی جا رہی ہے شارجہ، عجمان، فجیرہ. ایک پارٹی جا رہی ہے ابوظہبی. تو کیسے ساتھ جائے گی عجمان تک یہ پارٹی جو ابوظہبی جا رہی ہے؟ جب دبئی سے چلیں گی پارٹیاں تو ابوظہبی والی پارٹی جو ہے وہ ادھر جائے گی. اب جن کو شارجہ جانا ہے، عجمان جانا ہے، فجیرہ جانا ہے، یہ ادھر جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جغرافیہ کے حساب سے دیکھیے یمن والے ساتھ تھے بھی کہ نہیں. ہماری جغرافیہ ذرا کمزور ہے، ہماری سبجیکٹ نہیں رہا ہے، لیکن ذرا میپ ویپ لے کے دیکھیے کہ یمن والے جو ہیں یہ جوفے کے آگے تک غدیر تک ساتھ جائیں گے بھی رسول کے، یا راستے ہی سے کٹ جائیں گے؟ یہ یمن والے جو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مکے سے اتری کے ادھر نکل جائیں کنارے کنارے دریا کے. یہ یمن والے جو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ادھری کنارے کنارے دریا کے نکل جائیں اور یہ ادھر مدینے کی طرف سے ہو کہ یمن کا کون سا راستہ جاتا ہے. یہ ہمیں ذرا سمجھا دیجئے. خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن یہ کہ ہم زیادہ جھگڑالو آدمی نہیں ہیں. وہ وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جس کا میں دوست اس کے علی دوست، یہی ہوگا، مولا نہیں ہوگا. تب بھی بہت بڑی فضیلت ہے میرے مولا علی کی، اس لیے کہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کی ملاقات کے دعوے دار سینکڑوں پیدا ہو جاتے ہیں. کیا سوسائٹی میں آپ نے ایسے آدمی نہیں دیکھے ہیں جو ایک زبان میں 15 بڑے آدمیوں کا نام لے کے اپنے تعلقات بتاتے ہیں؟ اور اگر کہیں وہ بڑے آدمی مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، تب تو نہ پوچھیے فلاں پرائم منسٹر، ارے کیا بتاؤں مجھ سے کتنے تعلقات تھے بھائی، میرے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا، ہر تیسرے چوتھے ٹیلی فون آتا تھا. اور خطوط وہ تو کہیے میں عادت نہیں خط رکھنے کی، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کیا کیا خط لکھے میرے نام. اس لیے کہ آپ مرحوم تردید کرنے تو آئیں گے نہیں. فلاں ملک کے پرائم منسٹر، ارے کیا کیا آدمی تھے، ارے ہاں ہمارے بچپن کے دوست تھے. فلاں جگہ کے صدر، ارے بھائی ہم وہ ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے. فلاں جگہ کے بادشاہ، وہ کیا بتائیں عجیب و غریب آدمی تھا صاحب. وہ تو اس میں بالکل ریاست کی خوبی نہیں تھی، وہ تو ساتھ بیٹھ جاتا تھا ایسے ہمارے ساتھ. اس لیے کہ اب جو مر گیا تب تو بالکل معاملہ صاف ہے، کون کہے گا نہیں. تو ایسے لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو محض سماج میں اونچے ہونے کے لیے بڑے بڑے آدمیوں سے اپنی دوستی کے افسانے سنایا کرتے ہیں. اچھا ہم بھی سن لیا کرتے ہیں، ہم بھی سن لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس بہانے آپ خوش ہوتے ہیں خوش ہو لیجیے، ہمیں کیا جاتا ہے، کیا ہے ہماری جیب سے، ہمیں دینا کیا پڑ رہا ہے اس کے ٹیکس میں. ٹھیک ہے بھائی، بہت عمدہ ہے. لیکن ساری دنیا میں کہیں کے بادشاہ کے آپ دوست ہوئیے، کہیں کے صدر کے دوست ہوئیے، کہیں کے وزیر اعظم کے دوست ہوئیے، کہیں کا بزنس کنگ ہو کوئی اس کے دوست ہوئیے، آپ کیا لینا دینا ہمیں. لیکن جو رسول کا دوست ہو اس کو ایک فضیلت ملتی ہے. فضیلت کا نام ہے صحابیت. صحابیت کے نتیجے میں اسلام میں بولنے کا حق ملتا ہے اسے، روایت حدیث کا حق پہنچتا ہے اس کو، معاملات میں دخل دینے کا حق پہنچتا ہے اس کو.
جس کا میں دوست اس کے علی دوست. اس لیے ہر ایک کے دعوی صحابیت کو مان نہ لینا. جو علی کا دوست ہے وہ صحابی ہے، جو علی کا دوست نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے. دعویٰ کرنا محمد. اللہ ہو مولایا، خدا میرا مولا، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب کئی دنوں سے مختلف اوقات میں مجھ سے یہ سوال بھی کیا کچھ لوگوں نے کہ یہ کلمے میں علی ولی اللہ کب سے ہے. اس کو میں مختلف اندازوں سے یہاں حسینیہ میں پڑھ بھی چکا ہوں، مگر آج پھر دوہرا دوں کہ یہ سوال بڑا عجیب ہے کہ آپ نے علی ولی اللہ کب سے بڑھایا. ہمارا سوال یہ آپ نے کب سے گھٹایا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جناب نے کب سے گھٹایا. اب علی ولی اللہ کب سے ہے، اس میں ہمارے پاس سب سے سینئر آدمی جو ہے وہ حضرت آدم ہیں. ان سے زیادہ سینئر ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں خلق ہوا تو میں نے دیکھا عرش پر یہ 3 کلمے لکھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اے آدم آپ کیا پڑھے لے رہے ہیں؟ ارے یہ کون سا کلمہ ہے؟ اچھا بڑے بڑے مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ در جنت پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہا ان کا ارے صاحب یہ سب یوں ہی حدیثیں ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. آپ نے کب سے سنا؟ ہم آپ کو بتائیں ہم نے کب سے پڑھا. ہم نے کب سے پڑھا وہ سن لیجئے. ہم نے تو جس دن سے لا الہ الا اللہ پڑھا اسی دن سے محمد رسول اللہ پڑھا، اسی دن سے علی ولی اللہ پڑھا. آپ نے پڑھا نہیں پڑھا آپ جانیے. اور کہ کس دن سے؟ جس دن سے اسلام آیا. اسلام کا پہلا دن یاد ہے آپ کو؟ نہ یاد ہو تو یاد دلاؤں. رسول نے کھانا پکوا کے اپنے خاندان والوں کو بلایا تھا اور خاندان والے کھانا نوش کرنے آئے تھے. یہ دیکھیے اسلام میں کھانے پینے کا معاملہ روز اول سے ہے. ہاں کھانے پینے کا چکر جو ہے روز پہلے ہی دن پہلی میٹنگ جو ہوئی تو دعوت تھی اس میں. اب جو لوگ کہتے ہیں نظر نیاز کیا ہے، اما یہ جبھی سے چلی آ رہی ہے. نہ رسول پہلے دن کھانا کھلاتے نہ آج تک یہ رسم پڑتی. تو اسلام میں بالکل فرام ویری بگننگ غلط، بالکل ابتدا کے پہلے دن سے کھانے پینے کا چکر چل رہا ہے. دعوت عشیرہ نامی ہے، دعوت عشیرہ یعنی واقعے کا نام ہی دعوت ذوالعشیرہ ہے. یعنی اسٹارٹ ہی ہوتا ہے دعوت سے. مطلب دعوت کھا کے عداوت، دعوت کھا کے عداوت، یہ کون سی بات ہے؟ تو بھائی اب دعوت ہوئی مگر وہ دعوت عام نہ تھی، دعوت خاص تھی. یہ سمجھ لیجیے دعوت تو ہوئی مگر دعوتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو دعوتیں خاص ہوتی ہے، ان کا بھائی 5 آدمی 6 آدمی ہم نے بلائے، ہم کیسے جائیں، ہم سے وعدہ نہیں. اور ایک یہ کہ اعلان ہو گیا کہ حضرات دعوت ہے آئیے، عام دعوت ہے تو جس کا دل چاہے چلے جائے. تو وہاں دعوت جو تھی وہ خاص تھی. خالی بنی عبد المطلب بلائے گئے تھے، جو عبد المطلب کے بیٹے پوتے تھے وہ بلائے گئے تھے، اور کوئی نہیں بلایا گیا تھا. تو ایک بات ہماری سمجھ میں نہ آئی، جب اسلام کی دعوت ہو رہی ہے تو خاص کیوں ہے؟ یہ جواب آپ کے ذمے ہے، یہ جواب ہم نہ دیں گے کہ جب اسلام کی دعوت ہو رہی ہے تو خاندان سے کیا مطلب، یہ تو عام ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی رشتہ خاندان سے ہے. خالی بنی عبد المطلب بلائے گئے،
اچھا انویٹیشن کارڈ قرآن میں ہے، مشکل یہ ہے حدیث ودیث کا معاملہ نہیں ہے جو گھپلا کر لیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان میں جو نیئرسٹ ہیں، یہ الف سے اقرب ہے، عین سے نہیں ہے، ہاں سمجھ لیجیے۔ اقرب الف قاف رے بے، اقرب سپرلیٹو لکھی، قریب کا سپرلیٹو ہے اقرب، الف سے جب لکھا جائے، سب سے قریب نیئرسٹ، جو آپ کے سب سے قریب لوگ ہوں انہیں بلائیے۔ ہے بزرگان اسلام ہمیں دکھائی نہ دیا اس میں، عجب بات ہے۔ قریب والے بلائے گئے جو سب سے قریب تھے، خیر آئے صاحب قریب والے۔ ہم دیکھیے، میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی میں ہوں مرزا محمد اطہر، سید محمد اطہر نہیں ہوں، میں ہوں مرزا محمد اطہر، پورا نام ہے میرا مرزا محمد اطہر، تو میں سید نہیں ہوں۔ تو سید نہیں ہوں تو بنی عبد المطلب میں ہوں نہیں، تو میرے پاس انویٹیشن تھا نہیں، تو میں گیا بھی نہیں، میں نے وہاں نہیں کھایا کچھ، یہ سمجھ لیجیے، میں نے اس دعوت میں روٹی نہیں کھائی، مگر تاریخ کے موقع سے جھانک رہا تھا میں۔ وہاں پہلے تو سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی، اور باتیں کر کے انہوں نے دعوت توحید دی، ایسے دل نشین انداز میں کہا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس لیے کہ میں تو کافر تھا، یہ سمجھ لیجیے۔ مرزا محمد اطہر جو تھے وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ہم جو تھے وہ کافر تھے اس وقت۔ انہوں نے دعوت اسلام اتنے پیارے انداز میں دی اور اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ ہمارے منہ سے بے تحاشا نکلا لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ اتنا ہی کہہ کے چپ ہو جاتے تو ہمارا کلمہ بھی اتنا ہی ہوتا۔ انہوں نے اس کے آگے کہا کہ اور مجھے اس نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ 40 برس کا بے داغ کیریکٹر ہمارے سامنے تھا، بے تحاشا منہ سے نکل گیا محمد رسول اللہ۔ اگر وہ اتنا کہہ کے بیٹھ جاتے تو ہم بھی اتنا ہی کلمہ پڑھتے۔ انہوں نے کہا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہو۔ علی کھڑے ہو گئے، میں، انہوں نے گلے سے لگا کے نصرت منظور کر لی، ہمارے منہ سے نکلا علی ولی اللہ۔ جس میٹنگ میں ہمیں اللہ ملا اسی میں رسول ملے، اسی میں علی ملے۔ ادھر تبلیغ ہوتی رہی، ادھر ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول ہیں، علی ولی ہیں۔ اب یہ کنفرم ہوا کہ نہیں؟ بھائی ایک چیز لکھ تو لی آپ نے، جب تک سرکاری مہر نہ لگ جائے پیپر کی قانونی ویلو نہیں ہوتی۔ اب ہم کہتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے۔ یہ تبلیغ کا پہلا دن تھا، آخری دن آیا، وہ ممبر پر جا کے خطبہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا انا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ان کا خطبہ ختم ہوا، ہمارا کلمہ ختم ہوا، جبرائیل نے آ کے مہر لگائی الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات پر محمد۔ اب سمجھے آپ، ادھر ان کا اسلام مکمل ہوا، مشن جو رسول بن کے آئے تھے اتنا بڑا مشن لے کے، وہ اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی۔
کمپلیٹ ہو گیا. ادھر ہمارا کلمہ پاس ہو گیا, مہر لگ گئی. جی اب یہ کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں, لوگوں سے پوچھیے, ہم سے کیا مطلب. بہت تیرے لوگ لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہتے تھے, اس کے ہم ذمہ دار ہیں. بہت تیرے لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے, اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ سن لیجئے, ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ سن لیجئے. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. اب یہی اعلان اذان میں بھی ہوتا ہے, یہی اعلان اذان میں بھی ہوتا ہے. اب اس کے اندر بعض آدمیوں کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے, بڑے علماء کو, کہ جزو اذان نہیں ہے. بعض لکھتے ہیں ہے. دیکھیے یہ عالموں کی بحث ہے, اس میں پڑھیے گا نہیں آپ, یہ آپ کے بس کی ہے نہیں. لیکن ایک بات نہ کہیے گا, یہ کبھی نہ کہیے گا کہ اس پر اتفاق ہے کہ جزو اذان نہیں ہے. اتفاق نہیں ہے اس پر. ایک بات میں آپ سے بتا دیتا ہوں, یہ ہمارے آپ کے جیسے کلیبر کے لوگوں کے معاملہ ہے نہیں پڑھنے کا. اس میں یہ پانی اتنا کہہ رہا ہے کہ جو صاحب ہمارے جیسے قد کے اتریں گے ڈوب جائیں گے. ہاں ہمارے اتنے قد کے جتنے ہیں وہ اس دریا میں اتریں گے تو ڈوب جائیں گے. لہذا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کہتا ہوں کہ اس بحث میں پڑھیے گا نہیں آپ. لیکن ہاں یہ نہ کہیے گا کبھی کہ اس پر اتفاق ہے کہ جزو اذان نہیں ہے. اس پر اتفاق نہیں ہے. آپ کے امامیہ علماء میں دونوں مسلک کے علماء ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہے اور یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے. چنانچہ اس کی بھی دلیلیں کتابوں میں ہیں کہ جب رسول نے اعلان میدان غدیر میں اعلان کیا, سنیے اب یہ ولایت سنیے, جب میدان غدیر میں اعلان کیا تو اس وقت سورج ڈھلا نہیں تھا. سورج اس وقت ڈھلا نہیں تھا. رسول منبر سے اترے, اپنا گلابی امامہ جس کا نام صحاب تھا, امامے کا نام تھا صحاب, مولا علی کے سر پر باندھا اپنے ہاتھ سے. جی تو کہتے ہیں علی کو خلیفہ اپنا ولی عہد بنایا تھا. ولی عہد ہوتے ہیں بادشاہوں کے, نہ رسول بادشاہ تھے نہ ان کا کوئی ولی عہد تھا. رسول مولا تھے, انہوں نے مولا بنایا. غور فرمایا ہم نے, ولی عہد ہوتے ہیں بادشاہوں کے. حضور بادشاہ خود ہی نہیں تھے, نہ انہوں نے بادشاہت کا دعویٰ کیا, نہ ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ تھے. ان کے سامنے تو ساری دنیا کی بادشاہت آئی تھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سرکار دو عالم کے سر پر اللہ نے تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ حبیب ہم تمہیں ایک تحفہ اور دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. رسول اعظم تو تم ہو گئے, لیکن اس کے اوپر ایک اور انعام ہم تمہیں اور دینا چاہتے ہیں. ہم دو چیزیں کشتی میں رکھ کے بھیجتے ہیں, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو. ایک لے لو, ایک واپس کر دو. مرسل اعظم تو ہو گئے تم, وہ تو مسئلہ طے ہو گیا, وہ تو ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اس تاج کے ساتھ ایک تمغہ اور ہم چاہتے ہیں تمہارے لگے. ہم دو تمغے بھیجتے ہیں, ایک اٹھا لینا, ایک واپس کر دینا. اب جو جبرائیل آئے تو ایک طرف تو یہ تھا کہ چاہے ساری دنیا کی شہنشاہیت لے لو, مرسل اعظم کے ساتھ تم پوری روح عرض کے شہنشاہ مطلق بھی ہو جاؤ, یا ہمارے عبد ہو جاؤ, یا ہماری عبدیت لے لو, یا کائنات کی شہنشاہیت لے لو. قربان جائیے اس رسول پر جس نے عبدیت کا تمغہ اٹھا لیا, شہنشاہیت واپس کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ آج جب حضور کا نام لیا جاتا ہے تو کیوں کر لیا جاتا ہے نماز میں, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ وہ عبدیت ہے جس کا ذکر رسالت سے پہلے آتا. جی
یہ نہیں کوئی کہتا کہ واشہد ان محمدن ملک و رسول یا ملک العالم و رسول، یہ نہیں کہا جاتا۔ بادشاہ جہان اور رسول ہے نہ، واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول۔ تو حضور نے تو عبدیت مانگی، شہنشاہیت مانگی نہیں، تو ولیعہد کہاں سے ہوتا؟ ہاں ولایت میں تھی رسول کے پاس، ولایت دی، ولایت تھی، ولایت دی، اور تاج ولایت علی کے سر پر جگمگایا۔ تو جب اعلان ولایت کر چکے تو ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں آیا تھا، یعنی سورج نہیں ڈھلا تھا۔ گلابی امامہ باندھا جس کا نام صحاب تھا، خیمہ لگوایا، اس انداز کا خیمہ جس میں ایک طرف سے انٹری ہو ایک طرف سے ایگزٹ ہو، یعنی کیوں لگا کے لوگ آئیں، ورنہ جنرلی خیموں میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اس میں آدمی رہتا ہے، ایسا خیمہ نہیں، ایسا خیمہ جس میں ایک دروازے سے آدمی انٹر ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، ایسا خیمہ لگوا کے اس میں علی کو بٹھایا۔ صحابہ سے کہا علی کو مبارکباد دو۔ بڑے بڑے صحابہ آئے مبارکباد دے، اور کہہ کے گئے کہ اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، آپ میرے بھی مولا ہوئے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ ہاں کہ نہ جانے کیوں اپنے کو مومن و مومنہ سے الگ کیے لے رہے ہیں۔ اللہ کیا چکر ہے، کیا لینگویج ہے، ہم تو جانتے نہیں تھے عربی۔ خیر یہ عربی دان لوگ جانے، ہم سے نہیں مطلب۔ لیکن یہ چنانچہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اتنی دیر مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا، یہ بھی سن لیجئے، اتنی دیر مبارکباد اور بیعت کا سلسلہ جاری رہا کہ حضور نے میدان غدیر میں نماز ظہر و عصر ملا کے پڑھی۔ ہاں اب یہ بھی سن لیجئے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، یہ بھی سیرت و سنت رسول ہی ہے، بدعت نہیں ہے۔ ملا کے پڑھی، اور جب اذان ہوئی تو یہ اذان ابو ذر نے دی، جب اذان ہوئی تو یہ اذان ابو ذر نے دی، یہ میں اگلے سال بھی پڑھ چکا ہوں حدیث۔ جب اذان ہوئی تو یہ اذان ابو ذر نے دی، اور اس اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب سمجھے آپ، جو آپ کہتے ہیں رسول کے پیریڈ میں ہوئی اذان میں علی ولی اللہ کے نہیں، جو غدیر میں تھے انہوں نے سنی، جو سو رہے تھے، اما جنہیں رسول کا کہا نہ یاد رہا، ابو ذر کی اذان کیا یاد رہتی؟ صلوات بر محمد۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بعضوں نے، یا رسول اللہ دیکھیے ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں، ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا؟ ابو ذر سے تھا سچے تھا، اور کیا جو میں نے ابھی کہا وہ تم بھول گئے؟ یعنی علی ولی اللہ کہنے والے کو رسول نے نہیں ٹوکا، اعتراض کرنے والوں کو ڈانٹا۔ اب سمجھ لیجئے آپ، یہاں سے چلی ولایت، جو علی آج بھی شہنشاہ ولایت کہلاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم، بلکہ ایک طبقہ اور بھی ہے مسلمانوں میں جو تاجدار ولایت علی کو جانتا ہے، وہ لوگ جو اپنے کو اہل طریقت کہتے ہیں اور صوفیاء کرام سے وابستہ ہیں، وہ اپنا سلسلہ براہ راست مولا علی سے ملاتے ہیں۔
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد تاج ولایت براہ راست علی کے سر پر آیا، لہذا ہمارا تعلق تو دربار علی سے ہے۔ خیر مجھے اس مسئلے کو اس وقت چھیڑنا بھی نہیں، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں ولایت ہے جس کی اتھارٹی کے اوپر امام حکم دیتا ہے۔ ہمارے 12 امام جو ہیں 12 صاحب ولایت ہیں، اور ہمارے 12 امام جو ہیں 12 کے پاس ولایت ہے، اور یہ ولایت مطلقہ ہے، یعنی جیسے رسول ولی ہے ویسے ہی امام ولی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام کو رسول مانتے ہیں، نہ، رسول کا نائب مانتے ہیں، رسالت کو ختم مانتے ہیں سرکار رسالت پر، ختم رسالت کے ہم قائل ہیں، لیکن سلسلہ ہدایت کے بند ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اور اگر، بس آخری جملہ آج کا، اگر شرط صحت اسلام یہ بھی ہے کہ سلسلہ ہدایت کے بند ہونے کے بھی قائل ہوں، تو پہلے سرکار بزرگان اسلام کی مذہبی حیثیت کو ختم کریں، پھر ہم سے بات کریں۔ جی بس اب انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی بات، اور کل مجھے ایک بڑا امپارٹنٹ موضوع سنانا ہے، اس لیے میں آج ہی سے اس کا اعلان کر دوں کہ ایک بڑا سنجیدہ سا سبجیکٹ ہے جو بہت کم ہماری مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نوجوانوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دوں، تھوڑی سی کچھ بیک گراؤنڈ اس کا ABCD پڑی رہے۔ اب مجھے خود ہی اس کی ABCD آتی ہے، اس کے آگے نہیں آتی، لیکن جتنی مجھے آتی ہے اتنی میں سنا دوں۔ اور وہ یہ الزام ہے کہ شیعہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے، یہ اس قرآن کو بلیو نہیں کرتے ہیں، یہ اس کے اندر کمی زیادتی مانتے ہیں، یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو چونکہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے کافر ہیں۔ یہ مسئلہ تحریف لوگوں کے دماغوں میں ٹھوسا جاتا ہے کہ شیعوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، شیعوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، شیعوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ تو زندگی رہی میری تو کل انشاءاللہ مسئلہ تحریف قرآن پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، تاکہ یہ اعتراض دفع ہو جائے کہ شیعوں کا ایمان قرآن پر ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا قرآن 40 پاروں کا ہے کہ 50 پاروں کا ہے کہ 150 پاروں کا ہے، یا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ سب معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے زیر بحث آئے گا، اور یہ میں آج ہی سے کہہ دوں کہ یہ ایک سنجیدہ سبجیکٹ ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بہت ایزی انداز میں اس طرح پڑھوں کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہ الزام کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ میں کل ہی کہہ چکا کہ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے۔ جو لوگ خود تحریف کے قائل ہیں وہ ہم پر الزام رکھتے ہیں۔ آج تو بس صرف اتنا کہ یہی شان ولایت تھی جو علی میں تھی، اور یہی شان ولایت تھی جو حسن میں تھی، اور یہی شان ولایت تھی جو حسین میں تھی۔ اور خدا کی قسم، جس کو اللہ تاجدار ولایت بناتا ہے اس کے اختیارات بھی وسیع کر دیتا ہے۔ چنانچہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ حسین ولی تھے تو بعد شہادت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، نیزے پر سر اقدس ہے اور سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کوفے کے بازار سے سر حسین گزر رہا ہے اور نیزے کے اوپر تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کوفے میں حسین کا قافلہ اس شان سے آیا ہے کہ بی بی زینب کے بازوؤں میں رسی ہے، ننھی سکینہ کا گلا رسی میں بندھا ہے، بیمار امام سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا ہے، اور کٹے ہوئے سروں کا قافلہ نیزے پر ہے۔
اور جس کا سر نیزے پہ ہے وہ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت زبان اقدس پہ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسی عالم میں ایک ملونہ نے پتھر اٹھایا اور سر اقدس پہ گستاخی کی اور اپنا سر چوب محمل پر دے مارا، اپنا سر چوب محمل پر دے مارا، سر اقدس شگافتہ ہوا، خون جاری۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے جو ہو گیا۔ آج سے قریب 70 برس پہلے یا 75 برس پہلے ہمارے ایک مرجع تقلید گزرے ہیں، آیت اللہ نائنی تابصرہ، بہت بڑے عالم مرجع تقلید۔ ان سے کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ زنجیر کا ماتم جائز ہے کہ ناجائز؟ بہت سیدھا جواب لکھا کہ غم حسین میں جائز ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ لوگ قمع لگا لیتے ہیں، سر شگافتہ ہوتا ہے، یہ عمل جائز ہے کہ ناجائز؟ لکھا غم حسین میں اگر ہے تو جائز ہے، اور اس کے بعد دلیل دی کہ شہزادی زینب نے سر اپنا چوب محمل پر دے مارا، اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو زینب نہ کرتی، اور اگر معاذ اللہ آپ یہ کہیں کہ وہ امام نہ تھیں، ان کا عمل حجت کیسے ہے؟ تو چوتھے امام دیکھ رہے تھے اس عمل کو، بحیثیت امام وقت ان کا فرض تھا کہ وہ منع کرتے کہ حفیظ یہ نہ کیتے۔ اس فتوے کو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، یہاں دبئی میں تو نہیں ہے لیکن لکھنؤ میں ہے، جس کو دیکھنا ہو ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب تھوڑے دنوں سے سب ان چیزوں کے اوپر ذرا بڑے اعتراضات ہونے لگے ہیں کہ یہ ماتم کیسا ہو، یہ چھری کیسی اور چاقو کیسا۔ اپنے معاملے میں بات پر چھری چاقو نکال لیں گے، لیکن حسین کے معاملے میں ذرا سا لوگوں کو پریشانی ہونے لگی ہے۔ تو ہم آپ کو ذرا پرانے علماء کے فتوے بھی سنا دیں، اس لیے کہ اب کچھ لوگوں نے زیادہ فقہ پڑھ لی ہے نا تو پریشان ہوتے ہیں، کچھ پیٹ میں پھولنے لگی ہے زیادہ فقہ۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی فقیہ گزرے ہیں جنہوں نے فتوے دیے ہیں اور دلیل کے ساتھ دیے ہیں، جناب نے فتوے دیے ہیں اور دلیل کے ساتھ دیے ہیں۔ آیت اللہ مرزا نائنی بہت بڑے عالم وقت گزرے ہیں، آغا حکیم وغیرہ جو تھے یہ سب ان کے شاگرد تھے، اور میام نے ان کے شاگردوں میں سے یہ حضرات تھے، اور وہ ان سب بزرگ علماء کے جن میں سے اب صرف ایک آیت اللہ خوئی بچے ہیں اور کوئی زندہ نہیں ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، باقی سب لوگ شہید دنیا سے جا چکے ہیں بزرگ علماء، وہ ان بزرگ علماء کے بھی استاد تھے۔ آیت اللہ مرزا حسین نائنی بہت بڑے مرجع تقلید تھے، اور ان سے غالباً سن 1914 یا 1915 میں مسئلہ پوچھا گیا ہے اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ بس اسی زمانے میں وہی میں نے جو کہا آج سے 75-76 برس پہلے، تو وہ میں نے بالکل صحیح کہا یہ مسئلہ۔ تو حسین ولی تھے، کٹے سر سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور سر چلا جب شام کی طرف تو راستے میں ہدایت کے موتی بکھراتا ہوا چلا، اس راہب کے دیر سے گزرا اس کو مسلمان کر دیا، اس راہب کے دیر سے گزرا اس کو مسلمان کر دیا، ادھر سے گزرا اسلام ادھر سے گزرا اسلام، یہاں تک کہ جب دربار یزید میں یہ سر آیا تو خدا کی قسم سوچئے بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی، جب بھائی کا کٹا سر سامنے رکھا ہے اور بہن دربار میں اسیر کھڑی ہے، اور یزید نے سر کو دیکھا اور کہا لعبت ہاشم بالملک والا خبر جا والا وحی نزل، ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، جیسے ہی یزید نے یہ کہا ویسے ہی ایک مرتبہ سوکھے لب ہلے، فرمایا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ پلٹایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے حسین ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، یہ شان ولایت ہے کہ بعد شہادت بھی تبلیغ ہو رہی ہے، مگر ہائے بہن نے جب دربار میں بھائی کی آواز سنی ہوگی تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی، بیٹی نے جب باپ کے سر کو
بولتے دیکھا ہوگا تو کلیجے کا کیا عالم ہوا ہوگا، بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آل محمد رسیوں میں جکڑے ہوئے بے غیرتوں کا مجمع، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔